بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھٹو خاندان کے ایک اور بہت بڑے سپوت میر مرتضی بھٹو کے قتل کی کہانی پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ جب دنیا میں سیاسی خاندانوں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے کینیڈی خاندان کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انڈیا کے نہرو گاندھی خاندان اور پاکستان کے بھٹو خاندان کا نام آتا ہے۔ ان تینوں گھرانوں میں ایک قدر مشترک ہے، یہ ہے کہ ان کے بیشتر افراد طبی موت نہیں مرے۔ جان ایف کینیڈی، رابرٹ کینیڈی، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو اور ان کے بھائی شاہ نواز بھٹو اور مرتضی بھٹو کی موت فطری نہیں تھی۔ مرتضی بھٹو کی کہانی کی ابتدا 4 اپریل سن 1979 کو ہوتی ہے، جب پاکستان کے فوجی آمر جنرل ضیاء الحق نے پوری دنیا کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے پہلے منتخب رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر نے پاکستان میں ہی رہ کر جنرل ضیاء کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے دونوں بیٹے شاہ نواز اور مرتضی بھٹو پاکستان سے باہر چلے گئے اور اپنے والد کو بچانے کی مہم چلائی، جو کہ بے سود ثابت ہوئی۔ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو مرتضی اور شاہ نواز بھٹو لندن کے ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی وہ باہر آئے اور دنیا بھر کی میڈیا کے سامنے کہا، اس ضیاء نے 2 برس تک انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، ان کا نام سیاسی نام ختم کرنے کی کوشش کی اور اب اس نے انہیں مار ڈالا۔ ہمیں کسی بھی چیز پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے آج ایک شہید کو دفن کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کا انتقام لینے کے لیے بھٹو کے دونوں بیٹوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور الذوالفقار نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ دونوں پہلے افغانستان اور شام میں ایک ساتھ رہے، لیکن بعد میں شاہ نواز اپنی اہلیہ کے ساتھ فرانس میں رہنے لگے۔ اسی دوران دونوں بھائی خفیہ طور پر انڈیا آئے اور اندرا گاندھی سے ملے۔ مرتضی بھٹو کے دوست اور معروف صحافی شیام بھاٹیا اپنی کتاب گڈ بائی شہزادی میں لکھتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے حزب اختلاف میں رہتے ہوئے مرتضی اور شاہ نواز بھٹو سے 2 بار اپنی دلی کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی۔ انڈین ذرائع کا کہنا ہے کہ بھٹو برادران نے مالی مدد کا مطالبہ کیا تھا اور اندرا گاندھی کی وجہ سے انہیں یہ مدد ملی تھی۔ سن 1985 میں شاہ نواز بھٹو مردہ حالت میں پائے گئے اور یہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں مرتضی بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو نے اپنی کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سورڈ میں لکھا کہ جب میرے والد کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے شاہ نواز کے جسم کو کمرے میں صوفے اور کافی ٹیبل کے درمیان منہ کے بل اوندھا پڑے دیکھا۔ مرتضی نے بعد میں کہا کہ اسی وقت انہیں احساس ہو گیا کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ جب مرتضی نے ان کے جسم پر نیلے رنگ کے دھبے دیکھے تو انہیں لگا کہ ان کے ساتھ کوئی غیر فطری واقعہ پیش آیا ہے۔ انہیں شک تھا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے۔ مرتضی نے پورے گھر کی تلاشی لی تو انہیں کچن کے کوڑے دان میں ایک شیشی ملی جس پر پینٹراکسائڈ لکھا تھا۔ بعد میں پولیس نے تصدیق کی کہ انہیں شاہ نواز کے جسم میں زہر ملا تھا اور یہ زہر ان کے جسم میں خون کے ذریعے نہیں بلکہ نتھنے کے ذریعے پہنچا تھا، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ انہیں یہ زہر کیسے دیا گیا۔ ان کی ہلاکت پر ان کی بڑی بہن بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی موت گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ ایک سیاسی کارکن اور مارشل لاء کے بھی سخت مخالف تھے۔ جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے تھے وہ کافی خطرناک تھی۔ میرا خیال ہے کہ ان کی موت کو ایک وسیع تر سیاسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد جب بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو اس وقت مرتضی بھٹو شام میں تھے۔ انہیں کہا گیا کہ ان کے خلاف پاکستان میں طیارے کے اغوا کا مقدمہ چل رہا ہے، اس لیے ان کا وہاں آنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا مرتضی بھٹو اس سے خوش نہیں تھے۔ ان کے ایک پرانے دوست شیام بھاٹیا نے اپنی کتاب میں لکھا، میں مرتضی کو آکسفورڈ کے زمانے سے جانتا تھا۔ در حقیقت جب ہم انڈیا اور پاکستان کے جوہری پروگرام پر تحقیق کر رہے تھے اس وقت ہمارے نگران ایک ہوتے تھے۔ سن
89 में जब वो मुझे दमिश्क के शेल्टन होटल में मिले और अगले 11 घंटे बातें करते रहे और सुबह के 6 बज गए। मुर्तजा ने मुझे बताया कि इनके वालिद जुल्फकार ने बेनजीर की बजाय उन्हें अपना सियासी जानशीन बनाया था। 1977 में भुट्टो ने उन्हें लाड़काना के इंतखाबी हल्के की देखभाल के लिए मुंतखब किया था। इसकी तस्दीक भुट्टो के करीबी दोस्त यूसुफ बुच ने अपने सहाफी दोस्त खालिद हसन से भी की थी। उन्होंने कहा कि भुट्टो अपनी बेटी को सियासत की पथरीली जमीन पर नहीं डालना चाहते थे। अगर उनका बस चलता तो वो इन्हें पाकिस्तान की खारजा सर्विस का अफसर बनाते। लेकिन बेनजीर की वालदा नुसरत भुट्टो ने अपने बेटे की हिमायत की और उनकी वापसी के लिए बाकायदा मुहिम चलाई। मुर्तजा वापस आए और आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुझे एक तवील अरसे तक अपने मुल्क से दूर रखा गया। मुझे 2 चीजें बताई गई, एक ये कि मेरी जिंदगी यहाँ महफूज नहीं और दूसरी ये कि अगर मैं वापस आया तो मेरी बहन की सियासी पोजीशन खराब हो जाएगी। यानी कि उन्होंने खौफ और नदामत के एहसास का इस्तेमाल किया। खौफ के मेरे लिए कोई मानी नहीं थे क्योंकि मैं जानता था कि मैं बेकसूर हूँ। हाँ, नदामत का एहसास था क्योंकि वो पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनी थी और मैं इस ख्याल के साथ नहीं रहना चाहता था कि अगर मैं लौट आया और हुकूमत गिर गई तो मुझे उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे लिए मजीद बाहर रहना मुमकिन नहीं था। मेरी वालदा शुरू ही से कह रही थी कि मुझे वापस आना चाहिए। मुर्तजा के वापस आते ही उनके भाई शहर लाड़काना में पुलिस ने इनके हामियों पर फायरिंग कर दी। उनकी वालदा नुसरत भुट्टो इससे इतनी बरहम हुई कि उन्होंने इसके लिए अपनी बेटी को मुर्दे इल्जाम ठहराया। वो इन्हें बेनजीर की बजाय मिसेस जरदारी कहने लगी। नुसरत भुट्टो ने कहा कि बेनजीर कहा करती थी कि नवाज शरीफ की हुकूमत पुलिस स्टेट है, लेकिन मौजूदा हुकूमत पुलिस की हुकूमत नहीं तो और क्या है। नवाज शरीफ और ज्यादा जैसे आमद जो काम कर रहे थे वो भी वही कर रही हैं। मुर्तजा और उनकी बहन के दरमियान तलखी बढ़ने लगी। मुर्तजा की जुबान तेज होती गई और इसका निशाना उस वक्त की हुकूमत बनी। मुर्तजा ने कहा, मैं कहता हूं सोच लो, अपना हिसाब किताब रखो, मेरे कारकुनों को हाथ मत लगाओ, इन्हें तंग मत करो। मैं वो मसीही नहीं हूं कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा आगे कर दूं। अगर किसी ने हमें थप्पड़ मारा तो हम इसकी टांगे तोड़ देंगे। 20 सितंबर 1996 को उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस पर ज्यादतियों का इल्जाम लगाया। मुर्तजा ने कहा, पुलिस हुकाम रियासी यूनिफॉर्म पहनने के काबिल नहीं है, वो मुजरम हैं। उन्होंने कराची में कत्लेआम किया है, इनका वक्त खत्म होने वाला है। मैं इन्हें चैलेंज करता हूं कि वो मुझे गिरफ्तार करें। अगर वो इसके सियासी नताइज बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं तो। मुर्तजा भुट्टो उसी दिन शाम को 8 बजे रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने घर लौट रहे थे। उनकी बेटी फातिमा भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं कि मेरी वालदा किचन में खाना बना रही थी, मैं अपने छोटे भाई जुल्फी के साथ अपने वालिदैन के बेडरूम में टीवी देख रही थी। उसी वक्त मेरी एक दोस्त नूरिया का फोन आया। अभी हम बात कर ही रहे थे कि मुझे एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद तो गोलियों की बौछार होने लगी। मैंने नूरिया से कहा कि मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। मैं जुल्फी को गोद में लिए ड्राइंग रूम की तरफ भागी। मां भी दौड़ती हुई वहां पहुंची। हम वहां आधे घंटे बैठे रहे। हमने अपने चौकीदार को बाहर ये देखने के लिए भेज दिया कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि बाहर पुलिस फैली हुई है। पुलिस ने मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। उन्होंने कहा कि बाहर डकैती हो रही है, सूरत हाल के ठीक होने तक आप अंदर ही रहें। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फातिमा और गनवा भुट्टो की परेशानियों में इजाफा होता गया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे घर के आसपास बहुत सारी पुलिस तैनात थी। जब मेरे वालिद ज्यादा देर तक नहीं आए तो मैंने अपनी फूफी को फोन करने का फैसला किया। काफी देर बाद उनके शौहर आसिफ जरदारी फोन पर आए। उन्होंने कहा कि मैं फूफी से बात नहीं कर सकती। जब मैंने कहा कि ये बहुत जरूरी है तो उन्होंने कहा कि वो फोन पर नहीं आ सकती। जब मैंने बहुत जोर दिया तो उन्होंने बहुत सर्द मोरी से कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे वालिद को गोली लग गई है। फातिमा और उनकी वालदा गनवा कार में बैठकर जल्दी से मिडिल ईस्ट अस्पताल पहुंची। बाद में फातिमा भुट्टो ने अपनी स्वाने उम्री में लिखा, मुझे याद है जब मैं अस्पताल में दाखिल हुई तो मैंने अपने वालिद के पांव देखे। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। मम्मी दौड़कर पापा के पास गई। वो एक बेड पर बेहोश लेटे थे। मेरी वालदा जोर से चीख पड़ी, जागो मीर जागो। मैंने पापा के चेहरे को छुआ। मेरी उंगलियों पर इनका खून लग गया। उनका चेहरा अब भी गर्म था। मैं इतना घबरा गई कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी। बाद में डॉक्टर गफ्फार ने मुझे बताया कि पापा सांस लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे।
ان کے گلے میں اتنا خون بھرا ہوا تھا کہ ان کے پھپھڑوں میں ہوا پہنچانے کے لیے ٹیوب نہیں ڈالی جا سکی. بعد میں ان کے گلے میں ایک ٹیوب ڈالنے کے لیے سوراخ کیا گیا تاکہ وہ سانس لے سکے. یہ ہو ہی رہا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑ گیا. فاطمہ نے اپنی کتاب میں ان کے آخری وقت کی کیفیت یوں بیان کی ہے: پاپا کے بال ہمیشہ کرینے سے سجے ہوتے تھے. وہ صرف اس وقت ذرا خراب ہوتے تھے جب وہ سو کر اٹھتے تھے. میں اپنے والد کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور میں نے ان کے چہرے، گالوں اور ہونٹوں کو چوما. میں نے دانستہ طور پر ان کی آنکھوں کو نہیں چوما، کیونکہ لبنان میں یہ توہم پرستی ہے کہ اگر آپ کے ہونٹوں سے کسی کی پلکیں چھو جائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو جاتا ہے. میں اپنے پاپا سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی. اپنے بھائی کی خبر سنتے ہی وزیر اعظم بینظیر بھٹو فوری طور پر کراچی پہنچ گئی اور اپنے مردہ بھائی کو دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں مڈل ایسٹ ہسپتال گئیں. بعد میں لاڑکانہ میں انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا: 1977 میں جب مارشل لا نافذ ہوا اور فوج برسر اقتدار آئی تو میر رضا بھٹو جوان تھے. انہیں ملک چھوڑنا پڑا. فوج کی وجہ سے وہ وطن واپس نہیں آ سکے. وہ اپنے والد کے آخری دیدار سے محروم رہے. وہ اپنے چھوٹے بھائی شاہ نواز کو دفنانے کے لیے بھی نہیں آ سکے اور وہ خود آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. میر مرزا بھٹو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہیں اور رہیں گے، کیونکہ شہید کبھی مرتے نہیں. میر مرزا بھٹو کے حامیوں نے الزام لگایا کہ مرتضیٰ کو کراچی پولیس نے منصوبہ بنا کر قتل کیا ہے. پولیس نے پہلے سٹریٹ لائٹس کو بند کیا اور پھر مرتضیٰ کے قافلے پر فائرنگ کر دی. پولیس نے اس کی تردید کی. پولیس کے ایک سینئر افسر شعیب سڈل نے کہا کہ پولیس بھٹو کے ساتھ آنے والے بندوق برداروں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی. جیسے انہیں رکنے کا اشارہ کیا گیا، انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی اور پولیس کو اپنے دفاع میں گولی کا جواب دینا پڑا. مرزا کی موت نے بہت سے سوالات کو جنم دیا جن کے آج تک جواب نہیں مل سکے. 5 دسمبر 2013 کو قتل سے وابستہ بہت سے افراد کو بری کر دیا گیا، لیکن مرتضیٰ کی بیٹی فاطمہ اقتدار سے منسلک چند لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سن 1979 میں پھانسی دی گئی، لیکن انہیں کبھی انصاف نہیں ملا. شاہ نواز 1985 میں مارے گئے، لیکن کسی کو بھی ان کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. میرے والد مرتضیٰ کو 1996 میں قتل کیا گیا اور ایک پاکستانی عدالت نے سن 2009 میں کہا انہیں کسی نے بھی نہیں مارا. سن 2007 میں بینظیر راولپنڈی میں ایک ریلی میں ماری گئی اور اس پر کوئی پولیس رپورٹ بھی نہیں کی گئی. اس کے ساتھ ہی بھٹو خاندان کے قتلوں کی داستان یہیں پر ختم ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.